السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی عبادات قبول فرمائے۔ ہمیں رمضان المبارک میں قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دیکھیں، قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ افضل ترین مہینہ، جس شخصیت پر نازل ہوا وہ افضل ترین شخصیت، جو لے کر آیا وہ افضل ترین فرشتہ، جس امت پر نازل ہوا وہ افضل ترین امت، جس رات میں نازل ہوا وہ افضل ترین رات، اور جس پل میں جو قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے وہ پل اس انسان کا افضل ترین پل ہوتا ہے۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں، جس پل انسان قرآن کی آیات کو دیکھتا ہے، جو آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے، ان سب میں سب سے افضل اس کا وہ دیکھنا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم پورے دن میں جو وقت قرأت میں گزارتے ہیں وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے ہمارے اس دن کا۔ تو دیکھیں، قرآن جس چیز کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ افضل 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 ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ ایسے ہی جوڑ دے اور ہماری قراءت اور ہمارا قرآن سمجھنا سمجھانا سب قبول فرما لے۔ آج کی قراءت سورہ آل عمران، پھر اس کی گرامر، ترجمہ، تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۔ الَّذِينَ اسم موصولہ جمع کا، قال فعل ماضی، لام حرف جر، ہم مجرور ضمیر، قال لَهُمُ النَّاسُ۔ الذین سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل، لیکن فاعل ہم نے دو طرح سے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آیت میں جو چیز حالت رفع میں ہوگی وہ اس کی فاعل ہوگی۔ پوری آیت میں حالت رفع میں الناس، قال الناس لوگوں نے کہا، لام حرف جر، لوگوں نے ان سے کہا، اور یہ ہم ہیں وہ۔ الذین وہ لوگ، قال لهم الناس جن سے لوگوں نے کہا۔ قد فعل ماضی کے ساتھ آیا کرتا ہے قریب، تاکید، یعنی ہو چکا کے میننگ میں۔ قد جمعوا، جمعوا فعل ماضی، اس کا فاعل ہم، قد جمعوا وہ جمع ہو چکے ہیں، لکم تم سب کے لیے، لام حرف جر، قم انتم کی مجرور ضمیر، قد جمعوا لکم وہ تم سب کے لیے جمع ہو چکے ہیں، یہ متعلق فعل اور یہ بھی متعلق فعل۔ فخشوہم، 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 خشیہ یخشا امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل، تخشون، تخشون سے امر کا صیغہ، فخشوہم پس، فخشوہم یہ اس کا مفعول، اخشو، فخشوہم تم ان سے ڈرو، اور ہم جا رہا ہے کن کی طرف؟ جو قد جمعوا، یعنی یہ جو جمع ہو چکے ہیں ان سے تم ڈرو، ان سے تم ڈرو۔
فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانا، زیادہ یزید بڑھ جانا، زیادہ ہوا فاعل وہ بڑھ گیا، ہم مفعول، یہ ہم کون ہے؟ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو. بڑھا کیا؟ یعنی وہ جو انہیں کہا جا رہا ہے نا ڈرانا، وہ جو ڈر تھا ان کا، فزادہم ایمانا، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول اس کا یہ بھی اس کا مفعول اور یہ دونوں مفعول. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ صحابہ ڈرتے بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا، انکریز ہو گیا. جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عطف قالوا ہم فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، قالوا انہوں نے کہا، مقولہ کیا تھا ان کا؟ حسبنا. حسبنا دیکھیں یہ مبتدا ہے اور حسبنا اللہ، حسبنا وہ ہمیں کافی ہے، کون؟ اللہ. یہ اس کا بدل بن گیا حسبنا اللہ، مرکب اضافی حسبنا وہ ہمیں کافی ہے. یہ نا یہاں پر مجرور کی ضمیر ہے نحن کی، حسبنا وہ ہمیں کافی ہے، کون؟ اللہ. حسبن کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. حسبنا اللہ، واو حرف عطف، واو حرف عطف، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا مبتدا اور اللہ یہاں پر خبر ہے، خبر بھی معرفہ ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس ایسی سچویشن آ جائے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، نعمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہترین، بہت زبردست. الوکیل، نعم الوکیل، نعم الوکیل کا مطلب، وکیل کا مطلب ہوتا ہے کارساز، کارساز معاملات بنانے والا. ونعم الوکیل وہ بہترین، ونعم الوکیل بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے. یعنی صحابہ نے بجائے اس کے ڈرنے کے اللہ کو کافی ہونے کا اقرار کیا. وحسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب خود کے لیے کہنا ہو حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب جمع میں بیٹھے ہوں تو پھر جواب دیا جاتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ بہترین دعا ہے جب آپ کو کوئی ڈرانے کی کوشش کرے، جب آپ کو ڈر لگے کسی سے، کسی کے معاملات سے، کسی کی چالوں سے، کسی کے. اور دیکھیں اگر میری نیت درست ہے، میں اپنے اندر کسی کے لیے برائی نہیں چاہتا، تو پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انشاءاللہ اللہ بہترین کارساز ہے. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوائی گئی، ان کو تنگ کیا گیا، ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کی گئی. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے لیے بھی یہی کیفیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو پھر اللہ خوب کافی ہوگا، پھر اللہ ایسا کافی ہوگا کہ یہ جنہوں نے معافیاں منگوائی ہیں نا، یہ خود ان کے اپنے ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے، ان کے اپنے کریں گے. بلکہ میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا شروع بھی کر دیا. جیسے مبشر لقمان صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ ان سچے سو کالڈ سچے صحافیوں کے بارے میں پول کھول رہے تھے کہ یہ ٹی وی چینل یہ جو سچے صحافی ہیں یہ کیسے ہیں. انشاءاللہ ہم یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میں مولانا صاحب کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگ کر ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یقین جانیں یہ ظرف ان صحافیوں کو مہنگا پڑ جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسی محبت کرنے والی شخصیت ہیں، کسی کو ان کے احادیث کے پیش کرنے یا ضعیف روایات کے پیش کرنے سے اعتراض ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اعتراضات کوئی ایسے لڑائی جھگڑے کے نہیں ہوتے، یہ علم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک ان کی اس مسلمانوں کے لیے اخلاص اور نیت ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. تو تبلیغ کے میدان میں مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح محنت کر رہے ہیں، ان کی اس محنت کو قبول کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے. جبکہ وہ سب سے محبت کرتے ہیں، اور جن صحافیوں نے یعنی میں ان کے دیکھ رہا تھا رعونت ان کے چہرے پر، اسپیشلی حامد میر صاحب، ان کے چہرے پر ایک رعونت تھی، ایک تکبر تھا. انشاءاللہ یہ تکبر غرور میں ملے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی ہدایت کی دعا کی جائے، ہم تو اور کیا، ہمیں کوئی بد دعا تو ہم دے نہیں رہے ان کو، لیکن اپنے تکبر میں پکڑے جائیں گے.
کہ جس تکبر سے وہ اتنے بڑے عالم دین سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ذرا بات کرنے کی تمیز نہیں تھی کہ ایک عالم دین سے آپ کس قسم کا لہجہ جو ہے نا اختیار کر رہے ہیں. وہ جو عبد المالک صاحب، نام تو بہت پیڑا ہے عبد المالک، لیکن کام عبد المالک والے نہیں ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو قابو آ جائیں گے. اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ بہترین کارساز ہے. اور اللہ کے پیارے بندے، یہ اولیاء اللہ میں سے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور جب ان کو کوئی تنگ کرے تو پھر اللہ خوب بدلہ لیتا ہے ان سے جو ان کو تنگ کرے گا. تو یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، ہماری تو دعا ہے کہ پکڑے جائیں. آگے ہے میں کیوں دعا کر رہا ہوں کہ یہ پکڑے جائیں؟ یہ بد دعا نہیں ہے، پکڑے جائیں، اللہ کرے اس پکڑے جانے سے ہدایت حاصل کر لیں. ان لوگوں نے جو پاکستان میں جو افراتفری اور جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لان تان کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہر چور کا ساتھ دینا، ہر چور کا ساتھ دینا، ہر کرپٹ کا ساتھ دینا، انہوں نے ہر وقت ایک اپوزیشن رکھنی ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ کی بنیاد پر ساری اپوزیشن، کسی اچھے کام کو سراہنا نہیں ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ضرور پکڑے. آگے ہے جی بات آگے لے کر چلتے ہیں، ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. سو جن صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ وفضل لم يمسسهم سوء. ہاں جی، نتیجہ کیا نکلا جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ فانقلبوا، انقلب ینقلب پلٹنا، باب انفعال، ہم فاعل، فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، وہ لوٹے. کس طرح لوٹے؟ بحرف جر متعلق فعل، کیا لے کر؟ بنعمت، نعمت کے ساتھ، واو وفضل، فضل اور نعمت کے ساتھ لوٹے. لم فعل مضارع کے ساتھ آیا کرتا ہے، فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے اور نفی بھی ہوتی ہے. مس یمسو، اس کا پھر یمسس ساکن ہوا کھل گیا. لم یمسس، اس کا فاعل کون بن رہا ہے؟ ہوا. لم یمسس، اس نے چھوا ہی نہیں. ہم مفعول، اس نے انہیں چھوا ہی نہیں. اب فاعل کون ہے؟ سوء، یعنی کسی بھی برائی نے انہیں نہیں چھوا، انہیں کوئی تکلیف آئی ہی نہیں. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. واتبعوا رضوان اللہ. اتبع یتبع پیروی کرنا، فعل ماضی، اتبعوا ان سب نے پیروی کی. ہم فاعل کس کی؟ رضوان اللہ مرکب اضافی، حالت نصب مفعول، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، یعنی انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہی. واللہ ذو فضل عظیم، یہاں پر میں آخری اس کا حصہ لکھ دیتا ہوں، واللہ ذو فضل عظیم، اسی آیت کا. واللہ، اللہ مبتدا، ذو والا، ذو فضل عظیم، یہ صفت ہے فضل کی، اللہ بڑے فضل والا ہے. مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے، واللہ ذو فضل عظیم. ہو سکتا ہے میرے طلباء، میرے سننے والے یہ کہیں جی استاد جی سیاست میں چلے جاتے ہیں. نہیں، سیاست میں نہیں ہے. یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے قابل احترام ہیں. یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس طرح سے بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے طارق جمیل صاحب اختلاف کر دیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ حامد میر کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. آگے ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. انما یہ مائے کافی کرنے والا انہ کے ساتھ اس کا اثر روک دیا. صرف کے میننگ میں ذالکم یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ مخاطب کے لیے اشارہ ذالکم کہ وہ ہے ذالکم الشیطان. ذالکہ میں کم انتم کی جگہ پر ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے ذالکم متنبع کرنے کے لیے. ذالکم الشیطان وہ شیطان ہے، خوف یخوف
خوف یخوف فعل یفعل باب تفعیل، یہ ڈرانا، یخوف خواہ وا فاؤ مادہ، ہوا اس کا فاعل اور وہ کون ہے؟ شیطان. یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاء ولیون کی جمع اولیاء، اولیاء دوست، اولیاءہ مرکب اضافی اپنے دوستوں سے. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کے سے ڈراتا ہے، یعنی اس کے اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ اب کیا حکم فرما رہے ہیں؟ فلا تخافوہم، لائے نہیں، خاف یخاف، تخافون سے نون ڈراپ، ڈرنا. لا تخافو، تم سب، انتم اس کا فاعل، تم سب مت ڈرو، ہم مفعول ان سے، وہ کون ہے؟ اولیاء، تم ان کے دوستوں سے مت ڈرو. فلا تخافوہم وخافونی، وخافونی ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین. خاف یخافو، تخافون اس سے امر کا صیغہ، تخافون سے امر کا صیغہ، نون ڈراپ، تا ڈراپ، خافو، اور انا کی نصب ضمیر، یہ مفعول ہے. خافونی، یہ نی کا یا ڈراپ ہے، یہ نی بتا رہا ہے کہ انا کی جگہ پہ ہے. اللہ فرمانے خافونی، مجھ سے ڈرو. ان کیوں شرطیہ، اگر کنتم، انتم اس کا اسم، یہ اس کی خبر نصب کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مومنون کی نصب حالت مومنین، ان کنتم مؤمنین. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، لا امری لا ہے، امر دیا جا رہا ہے، لا ہرگز، یہ نہیں کے صورت میں نون ساکن ہو رہا ہے، یہ مضارع کا ہے. لا يحزن، وہ ہرگز غم زدہ نہ کرے، ہوا اس کا فاعل. اب وہ آگے آئے گا، ولا يحزن کا یہ کیا ہے؟ مفعول. ولا يحزن کا، وہ آپ کو خوف زدہ مت کرے، وہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے اس کا. الذین یسارعون فی الکفر، سارع یسارعون جلدی کرنا، ہم اس کا فاعل فعل مضارع. الذین یسارعون فی الکفر، فی الکفر متعلق فعل یسارعون، الذین موصولہ، یہ پورا اس یحزن کا ہے. وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف، یعنی جو لوگ کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں ان کا یہ عمل آپ کو غمگین نہ کرے، یہ ان کا کفر کی طرف بڑھنا آپ کو غمگین نہ کرے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، انہم لن یضروا اللہ شیئن، یہ تھا لن مضارع کے ساتھ مستقبل میں لے کر چلا جاتا ہے نفی. ضر یضر نقصان پہنچانا، یضرون کا نون ڈراپ لن کی وجہ سے، لن یضروا، ہم اس کا فاعل، ہم اس کا فاعل، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ہم اس کا مبتدا بنا دیا گیا. دیکھیں آپ اس پہ کتنے وزن ڈلے ہیں. مبتدا بنا دیا، جملہ اسمیہ بن گیا، اس پہ انا کی تاکید. انہم یقیناً، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے، منصوب اللہ کا نام، مفعول یضروا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیئن، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یرید اللہ
یجعل لہم اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. ارادہ یریدو چاہنا، یریدو فعل مضارع باب افعال میں سے، اللہ فاعل، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے. ان مصدریہ، ان لا نفی، ان لا یجعل، یجعل سے فعل مضارع ہم، یہ کون؟ اللہ. اللہ یجعل کہ وہ نہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظاً مفعول یجعل فی الآخرۃ آخرت میں کوئی حصہ نہ بنائے، یعنی ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے ہے صفت موصوف ایک دردناک عذاب، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا. ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، اشتروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہوں نے خریدا. الکفر مفعول اشتروا واو پہ پیش دی جاتی ہے ملانے کے لیے. ان الذین اشتروا الکفر کس کے بدلے خریدا؟ ایمان کے بدلے، یعنی انہوں نے کفر کما لیا ایمان کے بدلے. لن یضر اللہ شیئا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے ذریعے، یعنی ان کا ایمان لانا، کفر اختیار کر لینا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. پہلے عظیم تھا اب علیم ہے، پہلے بڑا عذاب تھا یہاں پہ اب دردناک عذاب ہے. انشاءاللہ اگلی آیات اگلے لیکچر میں کریں گے، یہاں تک کے لیے کافی ہے. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب ان لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جرار جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرو، تب ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. لوگوں نے تو انہیں دشمن کے لشکر جرار اور اس کی تعداد کی کثرت سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے دشمن سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی ذات گرامی پر توکل کیا اور اس سے استعانت کی. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا. یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے غم و اندوہ کو دور فرما دیا، دشمنوں کے حملے سے انہیں محفوظ رکھا اور وہ اپنے علاقے کی طرف کامیاب واپس ہوئے، اور ان کا دشمن اپنے پروگرام کے مطابق ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اس کے بعد انما ذالکم
ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یعنی شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ بہت سخت اور بہت شدید حملہ کرنے والے ہیں۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ یعنی شیطان جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے تو تم مجھ پر ہی توکل کرنا اور میری طرف رجوع کرنا، وہ تمہارے لیے کافی، میں تمہارے لیے کافی ہوں اور ان کے مقابلے میں تمہاری نصرت اور اعانت کروں گا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، سورہ زمر۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، پھر بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، اس لیے کہ آپ بڑے شدید خواہش مند تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور کفار نے مخالفت، عناد اور دشمنی کی جو روش اختیار کر رکھی تھی اس سے آپ کو بہت غم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس سے غمگین نہ ہوں، انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی مشیت اور قدرت سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو لے لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرا یہ سننا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔